ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی، آج ان کا ایک آڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا، کیونکہ جس دن سے ان کو نامزد کیا گیا تھا تو وہ پبلک کے سامنے ابھی تک آئے نہیں تھے، تو مختلف قسم کی چہم گوئیاں ہو رہی تھی۔ ایک جو نون فیکٹ ان کے متعلق یہ تھا، وہ ایرانی صدر کے صاحبزادے کا ایک سٹیٹمنٹ تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ جب آیت اللہ علی خامنہئی کے اوپر اٹیک ہوا تو اس میں یہ زخمی ہو گئے تھے لیکن وہ ٹھیک ہیں۔ تو آج ان کی آڈیو سٹیٹمنٹ آئی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ بدلہ لیں گے اپنے شہداء کا، مناب کے اوپر جو بچیوں کی شہادت ہوئی اس کے بھی اوپر انہوں نے کہا کہ خون کا بدلہ لیں گے، اور علاقے کے جو دیگر ممالک کے اندر فوجی اڈے ہیں اس کے حوالے سے ان کا بیان بڑا ڈائریکٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے کے اندر جتنے امریکی فوجی اڈے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ علاقے کے ممالک کے اوپر وہ حملہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جہاں اڈے ہوں گے اس کے اوپر وہ اٹیک بھی کریں گے۔ ان کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو سناتے ہیں، پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں، دکھائیے گا۔ The crime against the humanity and against the children, Minab, will not be ignored. He also sent a message to the leaders of the region. The existence of the US bases in some of these countries and usage of those bases to attack Iran is not benefiting the region, and they must be closed. Only targeting the bases of those Americans, and we will have to continue the same strategy. مجتبیٰ خامنہئی نے ایرانی قوم کو متحد رہنے کے لیے بھی خاص طور پر ہدایات یا سٹیٹمنٹ اپنی کا حصہ بنایا۔ اتحاد جو ہے مشکل حالات کے اندر سب سے پہلی کڑی ہوتا ہے کہ قوم متحد رہے، اور یہ صرف ایران کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے لیے بھی صادق آتا ہے۔ آج عمران خان کے مختلف کیسز تھے، اور کیسز کے حوالے سے ان کی فیملی، ان کے وکلا یہ چاہتے تھے کہ ان کا علاج جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ان کے پسند کے ڈاکٹر، ان کے فیملی ڈاکٹر، دو ہی ڈاکٹر ہیں بیسیکلی، ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل، جو فیملی کا بھی اصرار ہے اور ان کی پارٹی کا بھی اصرار ہے کہ ان کی موجودگی میں ایک پینل بنایا جائے جو ان کی صحت کا جائزہ لے۔ تو توقع یہی تھی کہ ایک جیسے پاکستان اور انڈیا کی مئی میں جنگ ہوئی تھی نا، تو بہت سے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی یا حکومت ورسز پی ٹی آئی، یہ جو لڑائی والی کیفیت ہے نا، یہ پاکستان اس سے نکل جائے، پاکستان کا مفاد اس میں نہیں ہے۔ تو ابھی بھی پاکستان کی افغانستان سے جنگ ہو رہی ہے، دوسرا بارڈر پاکستان کا ایران سے لگتا ہے تو وہاں امریکہ اور اسرائیل حملے کر رہے ہیں، تیسری طرف انڈیا آ جاتا ہے تو انڈیا روز کہہ رہا ہے کہ سندور آپریشن جاری ہے اور دوسرا مرحلہ اس کا کسی وقت بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو ایسے میں اگر یہ والا جو ایشو ہے، ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس کا راستہ نکال لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہو۔ مجھے لگتا تھا، اور میری خواہش بھی تھی، کہہ لیں کہ مجھے لگتا ہے اس لیے شاید کہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ یہ جو قوم کے اندر تقسیم ہے اس کو سمیٹا جا سکے۔ اور آج ان کے جب کیس لگا ہوا تھا تو میں سوچتا تھا کہ شاید پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ کورٹ آرڈر کرے گی کہ ٹھیک ہے، ان کو شفا ہاسپٹل میں لے جائیں، وہاں ان کا علاج کروائیں، اور نیکسٹ سٹیپ کے اندر یہ ایک بیک چینل کے ذریعے ان کی تلخی اور ان کے جو فاصلے اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے، لیکن یہ کام آج ہوا نہیں ہے۔ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا جو بیان ہے، ایک تو ایران کے ساتھ سب کو یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ ایک غیر قانونی جنگ ہے جس کے اندر ایرانی لوگوں کی شہادت ہو رہی ہے، ان کے اوپر بمباری کر کے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور ساتھ ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ غیر مشروط طور پہ سرنڈر کر دیں، نہیں تو مجتبیٰ خامنہئی کو بھی حملہ کر کے شہید کر دیں گے۔ آج کے سٹیٹمنٹ کے بعد آپ کو کیا ڈٹرمنیشن نظر آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں ملک صاحب، جو ابھی آپ نے جو ایران کے نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی صاحب، ان کا جو بیان ابھی میڈیا پہ سامنے آیا ہے اور آپ نے ابھی اپنے پروگرام میں بھی اس کو چلایا ہے، دیکھیے ہم سب نے جو ایران کے اوپر ایگریشن ہوئی ہے، اور اسرائیل نے آج سے 2-2.5 ماہ پہلے بھی ایران پہ جو بمباری کی اور اس وقت بھی شہادتیں ہوئیں، اور ان کی بہت اعلیٰ سطح کے جو عسکری قیادت تھی اور جو ان کے ایٹمی سائنسدان تھے انہیں اس وقت بھی ہلاک کیا گیا اور شہید کیا گیا۔ اس وقت بھی ہم نے مذمت کی تھی، اور آج بھی ہم نے بڑی کھل کے اس کی مذمت کی ہے۔ یہ ایسی صورتحال ہے کہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ جو ہے وہ کنڈیم کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب ایران کی طرف سے ہمارے جو دیگر برادر اسلامی ملک ہیں، عرب کنٹریز ہیں، خلیجی ممالک جنہیں کہتے ہیں، وہاں پہ جب اٹیک ہوئے تو وہ صورتحال جو ہے مزید تشویشناک ہوگی، کیونکہ ان ممالک کے ساتھ بھی ہمارے بڑے قریبی، بڑے برادرانہ جو ہے وہ تعلقات ہیں۔ اب پاکستان جو ہے اس کے لیے یہ سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی چیلنجنگ ہے اور بڑی نازک صورتحال ہے، اس لیے کہ ہم نے اس لڑائی کو کم کرنا ہے، خطے میں امن لے کے آنا ہے، اس لڑائی کا حصہ نہیں بننا۔ اگر پاکستان بھی اس لڑائی میں کسی ایک سائیڈ بھی اپنا وزن ڈالے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ حالات جو امن کی طرف جا سکتے ہیں اور اس خطے میں اس جنگ کے جو بادل ہیں وہ ٹھنڈے ہو سکتے ہیں، اس کے شعلے ٹھنڈے ہو سکتے ہیں، وہ مزید ہوا پکڑیں گے۔ تو لہٰذا آپ کی بات سے اگر ایک سوال اجازت ہو آپ کی،
پاکستان کی طرف سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے سعودی عرب سے بھی بات کی، ایران سے بھی بات کی، ان کو سمجھایا کہ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور اس کا کلوز بڑا واضح ہے کہ اٹیک اگینسٹ ون اٹیک اگینسٹ آل، وہ جو نیٹو والی کلوز ہے وہ سیم کلوز ہمارے ڈیفنس پیکٹ میں ہے۔ اس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب گئے اور خالد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد بھی اسٹیٹمنٹ کے اندر اس ڈیفنس پیکٹ کا ذکر ہے۔ ابھی جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان محمد بن سلمان کی دعوت کے اوپر خصوصی طور پر وہاں گئے ہیں، اور لائکلی ہوڈ یہی ہے کہ ڈیفنس پیکٹ دوبارہ ڈسکس ہوگا۔ اس کے اوپر کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بات میں نے کرنی تھی اپنے گفتگو میں جو آپ نے کی ہے، کہ ہمارے لیے یہ بات بھی مد نظر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم سعودیہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے میں ہیں، اور فیلڈ مارشل صاحب اس سے پہلے تشریف لے گئے، ان کے ڈیفنس منسٹر سے بات ہوئی، آج پرائم منسٹر صاحب وہاں موجود ہیں، اور اس میں ایک تو دفاعی معاہدہ جو ہے وہ یقیناً وہ تو اس پہ دستخط ہو چکے ہیں، ہم اس کے پابند ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس خطے میں جنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس صورتحال میں جو ٹینشن پیدا ہو چکی ہے اسے کم کرنے کے لیے جو اقدامات پاکستان اور سعودیہ مل کے کر سکتا ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد صورتحال جو ہے وہ معمول پہ واپس آئے۔ دیکھیں اس وقت پوری دنیا جو ہے، آپ نے کہا مل کر کوشش کریں گے، تو پاکستان سعودی عرب کوئی جوائنٹ میکنزم کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں کہ باقی ممالک سے بھی انگیج کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم قطر سے بھی گزارش کی ہے، ہم نے ایران سے بھی گزارش کی ہے، آپ نے خود بات کی ہے کہ اس ٹینشن کو جلد از جلد کم کیا جائے۔ ابھی جس طرح ایران نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ ان شرائط کے تحت ہی صلح ہو سکتی ہے، یا ابھی جو سپریم لیڈر کا بیان جو دکھا رہے تھے، یہ ساری چیزیں یکدم فوری طور پہ تو نافذ العمل نہیں ہو سکتی۔ یقیناً یہ ایسے سٹیپس ہیں کہ آپ کو 1 2 3 کر کے لینے ہوں گے، اور اس خطے میں اگر آپ دائمی امن کی بات کریں اور دوبارہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو تو یقیناً کچھ ممالک کو اس میں گارنٹیز بھی دینی ہوں گی، اور کچھ ممالک جو ہیں اس میں بطور ثالث بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب پاکستان کا جو کردار ہے وہ ایک ثالث کا کردار ہے، اور پاکستان جو ہے وہ تمام برادر اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے ان تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے اس خطے کے اندر جو پاکستان کی اپنی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑی مصلیت کے ساتھ، بڑی ہوش مندی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس تمام سچویشن کے حوالے سے وہ بہترین ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا یہ سٹینس جو ہے اس خطے میں دائمی امن کے لیے انشاءاللہ بہتر سے بہتر ثابت ہوگا۔ صحیح ہے۔ شاہ خبر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہے وہ میں ذاتی طور پر تو اس کا پرزور حامی ہوں 100%۔ میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی طریقہ کار نہیں ہو سکتا کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور چائنا آپس میں دفاعی معاہدہ کر لیں اور اپنے ایک دوسرے کے دفاع کو یقینی بنا لیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے نہیں، دنیا اب آج کل اسی طرح کی ہے۔ لیکن اس سچویشن میں جہاں ایران کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، سعودی عرب کے اوپر بھی کچھ میزائل گرے، کچھ ڈرون گرے، پاکستان نے اس کو ڈی ایسکلیٹ کروایا 2 دفعہ سچویشن کو، لیکن آئندہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا رول بڑا مثبت رہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ہمارا ان کے ساتھ دفاع کا معاہدہ ہے، اور پاکستان جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بالکل پابند ہے کہ ان کے خلاف اگر کھلی جارحیت ہوتی ہے تو پاکستان اس کو ایسے ہی ڈیفینڈ کرے گا جیسے کہ اس پہ اٹیک ہوا ہے، اور وائس ورسا ہے یہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، اور دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ہماری بطور ایک ریاست بھی اور گورنمنٹ بھی، کہ ایران جو ہے وہ ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے، اور وہاں پہ کوئی اسکلیشن یا وہاں پہ ڈسٹربنس وہ ہمارے پہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ 2 برادر اسلامی ممالک کا آپس میں جو ہے لڑائی ہونا یا ان کے آپس میں اس طرح سے فوج کشی یا ٹینشن جو ہے وہ ہمارے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ جو معاہدے میں ہم فریق ہیں اور اس کے پابند ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹیکلی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کی اور ان کی لیڈرشپ کی یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی ٹینشن کو کم کریں، جو میرا خیال ہے کافی حد تک وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ وہ 2 مسلم ممالک کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ کم ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہوئی بھی ہے، اور آگے بھی ایسے میں موقع کے اوپر اگر اسلام آباد کوئی بڑا انیشیٹو لے لے اور سعودی عرب، ایران، قطر، UAE ان کے جو وزراء خارجہ ان کو اسلام آباد مدعو کرے تو یہ میرے خیال میں ایک اچھا پیش رفت ہو سکتی ہے، جس میں ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہم تمہارے اوپر حملہ کرنے نہیں آ رہے، وہاں جو اڈے ہیں صرف اس کو ہٹ کر رہے ہیں، کوئی تھوڑا کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا کام میرا خیال ہے مشکل ہوگا کہ اس بات کو ڈیفینڈ کرنا یا اس کو ڈیفینڈ نہ بھی کریں، انگیج تو کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹیکلی انگیج کرنا زیادہ ضروری ہے، نہ کہ یہ کہ وہ کسی ایک فریق کو
جو ہے وہ انکریج کیا جائے کہ وہ دوسرے ہمسائے ممالک کے اوپر جو ہے اٹیکس کرے، اور وہ جتنی ٹینشن ان کی آپس میں کم ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور کافی حد تک کر بھی رہا ہے وہ پاکستان۔ وزراء خارجہ کی میٹنگ بہت اچھا فورم ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر انیشیٹو لیا جائے۔ بالکل۔